بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور ہمارے پیارے آقا سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کل فیٹف کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آئی، لیکن بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ جس طرح اس اچھی خبر کو جو پورے پاکستان کے لیے ہے، صرف کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، اس میں بھی ہم جھگڑنا شروع ہو گئے، اس میں بھی ہم نے کریڈٹ لینے اور کریڈٹ دینے اور الزام تراشی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے تمام اداروں کی، پاکستان کی سیاسی، مذہبی، عسکری قیادت کی کامیابی ہے کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہمیں اہداف دیے گئے وہ مکمل کیے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر تک جو ہے ہم اس سے گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ جو ہمارے اوپر بلیک لسٹ میں جانے کے خطرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ میں تھوڑا سا چونکہ ان حقائق کو جانتا ہوں، اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2019 میں اس وقت تک ہم نے 34 میں سے صرف 5 جو ہمیں ہدف دیے گئے تھے وہ مکمل کیے تھے۔ 2019 میں سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حکم پر ایک سیل بنایا گیا جو جی ایچ کیو میں قائم کیا گیا، جس کو ڈی جی ایم او دیکھتے تھے۔ یہ آپ نے اب تو چونکہ یہ چیزیں آ چکی ہیں بہت ساری، وہ ان کی سربراہی میں، اور انہوں نے دن رات ایک کی اس کے اوپر۔ مختلف وزارتیں تھی، وزارت داخلہ تھی، مذہبی امور تھی، ایف آئی اے تھی، آپ کے ملک کے سلامتی کے ادارے تھے، پولیس تھی، چاروں صوبوں کی مختلف ہوم ڈپارٹمنٹ تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ سب نے مل کر اس پر محنت کی اور اس کو ایک مربوط شکل میں، ایک منظم شکل میں جی ایچ کیو میں لایا گیا۔ ایک ایک کاغذ مرتب کیا گیا، ایک ایک سوال کا جواب جو ہے تیار کیا گیا، اور پھر وہ مختلف اجلاسوں میں جو فیٹف کے حوالے سے ہوتے رہے اس میں پیش کیے جاتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماضی کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 2019 سے 2022 تک ان کے وزراء نے بھی، اور بالخصوص حماد اظہر صاحب نے اس حوالے سے جو ان کا کردار بنتا تھا وہ ادا کیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ معاملہ جو ہے یہ ایک جماعت یا ایک فرد کی وجہ سے حل ہو گیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس میں سب کا حصہ تھا۔ حزب اختلاف نے بھی بہت سارے مراحل پہ جو فیٹف کے حوالے سے چیزیں تھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اجلاسوں میں شرکت کی۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ بھی واضح ہے کہ عمران خان صاحب تو حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے، تو پھر ان کو کون لاتا تھا، ان سے کون بات چیت کرتا تھا؟ یہ وزیر داخلہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گزشتہ رات جو ہے بتایا ہے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، چونکہ ملک کے لیے تھا یہ، تو ہم بھی ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے، کئی چیزوں پہ اتفاق بھی ہوتا تھا، کئی پہ حزب اختلاف نہیں مانتی تھی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کل ہوا یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ اگر کوئی ہمیں خوشی ملے اور ہمارے وطن کے لیے ہو، ہماری قوم کے لیے ہو، ہم وہ خوشی بھی نہیں منا سکتے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ تھا
اور ہے اس نے بھی اس میں اپنی قربانی دی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو وقف املاک ایکٹ آیا اور باقی چیزیں آئیں اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں مذہبی قیادت کے یا مدارس کے ذمہ داروں کے یا خانقاہوں کے ذمہ داروں کے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی جو اسپیکر ہیں اسد قیصر صاحب ان کی سربراہی میں بنی، جس نے کہا کہ اس قانون کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے اور کونسل اس کو دیکھے کہ اس میں غیر شرعی چیز کیا ہے اور اس کی تصحیح کی جائے. تو یہ قربانی، بینک اکاؤنٹوں کو نہ کھلنا، مدارس کے لیے بہت سی چیزیں مدارس اور مساجد اور مذہبی طبقے کے لیے بھی اس میں آئیں جس میں انہوں نے قربانی دی ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے سب نے کیا، میں یہ کہوں کہ خالی ایک طبقے، لیکن جب ہم کریڈٹ دیں تو سب کو دیں. اس میں جی ایچ کیو بھی شامل ہے، اس میں ہمارے سلامتی کے ادارے بھی شامل ہیں، ہماری پولیس بھی شامل ہے، ہماری وزارتیں بھی شامل ہیں، ہمارے سی ٹی ڈی کا ادارہ بھی شامل ہے، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، جس کا جو کام تھا سب نے کیا ہے. اور ہمارے وزراء بھی شامل ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، انہیں ماضی کی حکومت بھی ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین، کہ اس میں خود شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فیٹف کا سیاسی استعمال بھی ہوا. تو پھر ایک بات تو ہمیں کہنی ہوگی کہ اس میں خارجہ پالیسی کا بھی ایک عمل دخل، بہت بڑا عمل دخل ہے، اور کسی وقت یہ منکشف ہو جائے گا کہ اس حوالے سے بھی جو موجودہ حکومت آئی، خواہ بھی آئے ہوئے ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں یا اس کم و بیش اتنا عرصہ ہے، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اور جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی اپنی سطح پہ جس طرح اب تو ہم بہت سی چیزیں ہمارے کچھ دوست ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن 2018 میں جو اب ہم دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، جس طرح معاشی حالات کی بہتری کے لیے اس وقت سپہ سالار نکلے اور دوست ممالک سے بات چیت کی اور ان کا تعاون ہمیں حاصل ہوا، جن میں سعودی عرب ہے، جن میں امارات ہے، جس میں چین ہے. تو اسی طرح ان حالات میں بھی، ان معاملات میں بھی بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی مجھے اس لیے ضرورت پڑی کہ ہمیں بتا سکوں کہ بھائی یہ کام ساروں کے محنت سے ہوا ہے اور یہ پوری قوم کے لیے خیر کی خبر ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے، اور پاکستان جو ہے معاشی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی، یہ جتنے بحرانوں میں ہم ہیں، ہم اس سے باہر نکل سکے. ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑی عالم اسلام میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. رمضان المبارک میں ترکی کے صدر طیب اردگان تشریف لے گئے تھے سعودی عرب. وہاں ان کا بڑا بھرپور استقبال ہوا. سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے، اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے ان کا استقبال کیا. بہت اچھی میٹنگز ہوئیں. اب بدھ والے دن یعنی 22 تاریخ کو سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ ترکی آ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے اس وقت 2 خبریں ہیں جو آپ اگر دیکھیں عرب میڈیا یا اسلامک میڈیا یا مسلمانوں سے، عالم اسلام سے متصل، تو 2 خبریں بڑی اس وقت اہم ہیں. ایک امریکی صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب کا دورہ، اور دوسرا سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ترکی کا دورہ. اگرچہ وہ مصر بھی جائیں گے، اردن بھی جائیں گے، لیکن ترکی کا دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2 میں ہم نے دیکھا کہ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر یار لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائیں. پھر جمال خشقجی کے قتل کے بعد یہ صورتحال ایک تناؤ میں تھی، اور سعودی عرب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ جمال خشقجی جو ہیں وہ سعودی شہری تھے، لہذا ان کا مقدمہ جو ان کے مجرمین ہیں ان کے اوپر ہم نے سعودی عرب میں چلایا ہے اور ان کو سزائیں دے دی ہیں، لہذا یہ مقدمہ کہیں اور نہیں چلنا چاہیے.
ترکی کا موقف تھا کہ ہمارے ملک میں یہ جرم ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنے ملک میں چلانا چاہتے ہیں، لیکن پھر باہمی مذاکرات کے نتیجے میں الحمدللہ یہ جو دو بڑے عالم اسلام کے ممالک، عالم اسلام کا مرکز مملکت سعودی عرب اور ایک مسلمانوں کا عظیم ملک ہے ترکی، اس کے درمیان جو ایک تناؤ تھا وہ ختم ہوا۔ اور جس دن ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچے جدہ، اس سے ایک رات پہلے جو ہے وہ جناب طیب اردگان صاحب بھی جو ہے وہ جدہ پہنچے اور ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے عمرہ ادا کیا اور واپس وہ چلے گئے۔ اب امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ ترکی جا رہے ہیں اور ان کے دورہ ترکی کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ دوست لوگوں نے تو بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، بدقسمتی ہے جو افواہ سازی ہے اس وقت عالم اسلام میں کو سب سے زیادہ متاثر یہ افواہ سازی کرتی ہے۔ دکھ کی بات ہے۔ توقعات یہ ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان معاشی اور اقتصادی طور پر جو ہے تعلقات وہ بہت زیادہ اس دورے سے مضبوط ہوں گے۔ جس طرح کہ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے کہہ لیں ترکی اور ابوظہبی کے تعلقات میں بہتری آئی اور معاشی طور پر بھی جو ہے مضبوطی آئی ہے، اسی طرح سعودی عرب کے اور ترکی کے درمیان بھی، اور اس سے زیادہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا تھا کہ عالم اسلام 2 بلاکوں میں تقسیم ہے، ایک طرف ترکی ہے، ملیشیا ہے یا اور کوئی ممالک ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے اور باقی، میرا خیال ہے کہ اس دورے کے بعد یہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارض حرمین شریفین کو، مملکت سعودی عرب کو چونکہ مسلمانوں کا مرکز بنایا ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، لہٰذا اب یہ جو امیر محمد بن سلمان جائیں گے ترکی، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ عصر حاضر کے موجودہ حالات میں دنیا اور دین دونوں کو اور عصر حاضر کے حالات کو بہت ہی زیرک اور قابل فہم انداز میں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس دورے سے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ عالم اسلام میں ایک مضبوطی آئے گی اور اسلامی تعاون تنظیم بھی مضبوط ہوگی، اور سعودی عرب اور ترکی اور پھر یہ دوست ممالک جتنے ہیں اسلامی یہ بھی مضبوط ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوشکن دورہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ مصر بھی جائیں گے، اردن بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ حالات کی بہتری جو ہے اس میں کافی سارا کچھ بہتر ہوگا۔ اسی دوران پاکستان میں بھی سعودی عرب کا ایک بزنس کونسل جو ہے، پاک سعودی بزنس فورم جو ہے، ان کا ایک 30 رکنی وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، جو کہ پیر کو یہاں پہنچے گا اور وہ پھر مختلف شہروں میں جائے گا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ امداد پہ زیادہ نہیں چل سکتے۔ کتنی آپ امداد لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ سود بڑھتا چلا جاتا ہے، جو ہمارے اس وقت حالات ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہاں سرمایہ کاری ہو، ضرورت ہے یہاں پر استحکام آئے اور سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہو۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے، ہمارے پاس بہترین موسم ہیں، بہترین زمین ہے، ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ان کو استعمال تو ہم نے کرنا ہے، اور اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لہٰذا پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی، اور لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ساری توجہ اس پہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ باہر ممالک میں جائیں اور جا کر کہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمارے اوپر مہربانی کرو، ہمیں امداد دو، اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ آؤ دوستو ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے اندر آ کر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں، آئیں مل کر آگے بڑھیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس حوالے سے سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفیر ہیں نواف سعید المالکی، انہوں نے گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ یہ جو پروگرام ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے، یہ جو روڈ ٹو مکہ ہے، اور اس کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں جو گفتگو کی اس میں یہ چیز بتائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس سے مزید مستحکم ہوگا، مزید مضبوط ہوگا، اور یہی ضرورت ہے۔
ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے اور ان کا یہ تاثر ختم ہو جائے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم باہمی اتحاد سے آگے بڑھیں گے. مضبوط پاکستان پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، مضبوط پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے، مضبوط پاکستان جمعیت علماء کو بھی چاہیے، مضبوط پاکستان علماء کونسل کو بھی چاہیے. ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا استحکام اور مضبوطی چاہیے ہے، اور اس کے لیے جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی وقت کی اور حالات کی ضرورت ہے. اور اس طرف جو ہے انشاءاللہ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ خیر کا ذریعہ بنے گا اور ہم جو ہے اس حوالے سے آگے بڑھ سکیں گے. ناظرین، ایک اور ضروری بات جو ہے وہ ہے وسائل کا غلط استعمال. وہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بلڈنگ کے سارے اے سی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بل دیتے ہوں گے، اور سرکاری تو بالکل خوف خدا کرنا چاہیے. قوم کا پیسہ ہے یہ. اگر ایک کمرے میں ایک فرد بیٹھا ہے تو وہ اس کمرے کا اے سی چلائے، پورے بلڈنگ کا اے سی چلانا. جب آپ کے پاس اس وقت انرجی کی کمی ہے، جب آپ کے پاس بہت ساری جو ہے مسائل ہیں، تو تھوڑا سی توجہ اس پہ بھی دینی چاہیے. اسی طرح عید الاضحیٰ کی تیاری ہو رہی ہے، تو میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ جو قربانی کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے بہت زیادہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ غرباء کا، مساکین کا، اپنے رشتہ داروں کا جو کمزور ہیں، اپنے محلے داروں کا، سب کا خیال کریں. یہ بہت ضرورت ہے اس وقت ہمیں کہ ہم جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا، اپنے ملازمین کا خیال رکھا جائے. قرآن کریم میں فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو، قیدیوں کا خیال کرو. اور میں تو کہتا ہوں بھائی، ناراض نہ ہونا، یہ جو نفلی حج کرنے جا رہے ہیں، یہ اگر کوئی قیدی چھڑا دیں، اگر کوئی تھر میں پانی لگوا دیں، چولستان میں پانی لگوا دیں، اپنے ملازمین کی بچیوں کی کوئی شادی کروا دیں، اپنے ملازمین کے گھروں میں کوئی راشن ڈلوا دیں، ایکسٹرا ان کی تنخواہیں کر دیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحت ہے کہ نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، یعنی تمہارے جو ملازم ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اس طرف خیال کرنا چاہیے، اور اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس وقت ہمارے مصائب اور مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم جاتے ہیں کبھی کہیں کہ جی یہ گھر میں پتہ نہیں کیا ہے. گھر میں اگر آپ تلاوت قرآن کریم کریں اور آپ اپنے گھر کو ذکر اللہ کے ذکر سے منور رکھیں، درود شریف پڑھیں، اور تو پھر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے ملازمین کا خیال کریں، ملازم اپنے مالکوں کا خیال کریں. اور قربانی جو دینے والے لوگ ہیں وہ اپنی فرض قربانی کے ساتھ ساتھ جو نوافل قربانیاں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ غرباء کے علاقوں میں کر دیں، یا اپنے کسی اس رشتہ دار کو دے دیں جو بیچارہ قربانی کے اہل نہیں ہے، یا اپنے پڑوسیوں کو دے دیں. اس بات کا ابھی سے آپ نیت کر لیں. جب آپ یہ نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی. عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کریں گے. بس یہی میری چند گزارشات ہیں. اور وہ دوست جو حج پر موجود ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں پاکستان کو بھی نہ بھولیں، مظلوم فلسطینیوں کو نہ بھولیں، کشمیریوں کو نہ بھولیں. ابھی جمعے والے دن جو ہے 3 فلسطینی نوجوانوں کو اسرائیل نے ظلم و ستم کر کے شہید کر دیا. بربریت اور وحشت ہے. دوسری طرف ہندوستان کے اندر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والے جو ہیں ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، احتجاج کرنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے. تو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، وہی کارساز ہے اور وہی
جو ہے قادر اور قدیر ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی مختار ہے، اور وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔